اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، قرآن کی چاہت میں مسلسل اس کورس میں بیٹھنے والے اور اس کو سیکھنے والے تمام قرآن دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر بہت سی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی بہت سی برکات۔ آج کے سبق 20 میں اور اس کے اس پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے، کس قدر ہمیں آتا ہے، اور آج یقیناً ایک انتہائی پرمسرت دن ہم سب کے لیے اس طرح سے ہوگا کہ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس کتاب سے آپ کے تعلق کی ایک نئی جہت آپ کے سامنے آئے گی کہ آج سے پہلے، اس کورس سے پہلے ہم اس کو کیسے پڑھتے تھے، اور اب ہم انشاءاللہ جب پڑھا کریں گے تو کس قدر تعارف ہمارا قرآن کے الفاظ، اس کی لائنیں، اس کے جملے، آیات کے ساتھ بڑھ چکا ہوگا۔ اور یقیناً اس کے بعد انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا یہ قرآن سے محبت اور تعلق کا سفر کبھی رکے۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم گرامر کا آخری سبق جو ہے صرف صغیر، اس کو پڑھیں گے۔ وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ ایک نیا موڑ جو ہے کل کے دن میں ہمارے سامنے آئے گا گرامر کا صرف صغیر کا۔ اور کل ہی انشاءاللہ ہم نقطہ تعلیم پر بات کریں گے، آخری نقطہ تعلیم کورس کا۔ تو یوں ہمارا کورس کل اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ البتہ سبق 19 کے اختتام تک، اس پچھلے ہفتے ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں، یعنی اس پورے کورس میں ہم نے 232 الفاظ کی مدد سے، کتنے؟ 232 ان الفاظ کی مدد سے ہم نے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا تھا۔ یہ ٹارگٹ ہم 19ویں سبق میں کر چکے ہیں۔ 20ویں سبق میں اب ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ کیسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ایسے ہی ہوائی دعوے کیے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو الحمدللہ آج آپ دیکھیں گے کہ نہیں، یقیناً اور حقیقتاً ہم نے ایسا کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پریکٹس سے اور ہمارے قرآن کے اندر اس کو دیکھنے سے اور بار بار کرنے سے ہم اس میں اور پختہ اور بہتر ہو جائیں گے۔ کورس مکمل ہوا، آج دیکھیں گے 50% الفاظ سیکھ لیے۔ تو سٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ ہم سورہ بقرہ کی سب سے پہلے 5 ابتدائی آیات کو لیں گے۔ انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہوئے ہم آیت الکرسی، جس کی ایک اپنی اہمیت بھی ہے، اس کو لیں گے۔ آپ احباب سے ریکویسٹ یہ ہے، ابھی جب یہ پروسیس شروع کیا جائے تو برائے مہربانی اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے کوئی رٹا ہوا ترجمہ ذہن میں ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیں، اور اس کورس کے درمیان جس طریقے سے الفاظ کو توڑ کر ان کی حیت، ان کے حساب سے آپ نے ترجمہ سیکھا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، اور ان الفاظ کا بتانا ہے جو ہم نے اس کورس میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ایسے احباب ہیں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بعض کا لوگ سوچتے ہیں اچھا مجھے کیوں نہیں آتا، انہیں آتا ہے، تو کورس میں یہ کہاں آیا تھا۔ اور تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ دعائے قنوت جو ہے، یہ جو ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں عشاء کی نماز کے وتر کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ آپ سب کریں گے، آپ سے کروایا جائے گا، اور بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہوں گی اور کچھ چیزیں کی حیت میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم مل کر، تو یوں 3 یہ بڑے کام جو ابھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن جب بھی پڑھا جائے تو پہلے تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم. آپ جب کبھی آپ قرآن سنا کریں گے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ ایسے ہی نہیں سنیں گے جیسے ہم پہلے سن لیتے تھے، بس ٹھیک ہے جو بھی پڑھا جا رہا ہے. آپ غور کیا کریں گے، آپ کا انٹرسٹ ہوگا، آپ سوچیں گے یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں سے کیا مجھے آتا ہے. اور یہ چاہے امام آیات کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے آپ کسی گھر میں سن رہے ہوں، کوئی بھی تلاوت کرے، آپ اس پر غور فرمائیے. اور آج صبح بڑی ایک دلچسپ محفل تھی، اور میرے ایک بہت اسکالرلی میرے دوست بھی ہیں، لیکن وہ الحمدللہ اللہ نے بڑا ان کو علم عطا فرمایا، تو بات بات پر قرآن کی آیات کا ذکر کر رہے تھے. تو وہ جو کہتے تھے تو میری طرف دیکھتے تھے، تو میں الحمدللہ آگے سے انہیں ترجمہ کر کے بتاتا تھا کہ ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. تو ایک بڑی ہی خوبصورت محفل تھی وہ. تو انشاءاللہ وقت آئے گا آپ بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یہی سلسلہ شروع ہوگا. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیات. تو سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس میں یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت پہلے والی تو الف لام میم پر جو مشتمل ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور اس کا کوئی ترجمہ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. جو اگلی آیہ مبارکہ ہے اس میں سے جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا ایسے ہے کہ آپ لوگ مائکس آن کر سکتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہوگی کہ جواب دینے کے فوری بعد آف کریں، یا شور نہ ہو آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. اگر پیچھے شور ہے پھر برائے مہربانی آپ اتنا اونچا بول دیں آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑ جائے. یہاں نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کے اپنے کانوں میں آواز ضرور پڑے کہ آپ نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے. ذالکا کا آپ میں سے ذالکا کا اشارہ کیا ہے؟ کس طرف اشارہ کریں گے آپ لوگ؟ ذالکا وہ دور کا. ہاں، آپ سیدھے ہاتھ سے یوں کارنر میں دور اشارہ کر کے کہیں گے ذالکا. ذالکا معنی کیا ہے؟ ذالکا وہ. ذالکا کا معنی آپ سب کو آتا ہے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے اپنی حیت میں یہ لفظ؟ اسم اشارہ. اسم. ماشاءاللہ. بڑی بات تو یہ ہے کہ انہیں پتہ یہ اسم ہے، اور یہ اسم اشارہ ہے، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی اشارے ہوتے ہیں، یہ وہ، ہے نا، اور اسی طرح انگلش میں بھی ہوتے ہیں دس دیٹ. تو یہ ذالکا عربی کا اشارہ ہے. اس کی جمع کسی کو یاد ہے؟ اولائکا. اولائکا. ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اس کی مؤنث کسی کو یاد ہے؟ تلکا. دل کا. ویری گڈ. اب دیکھیے ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ 50% الفاظ کا ترجمہ، لیکن آپ ذرا غور کیجیے آپ کو اس سے کتنی زیادہ چیزیں آتی ہیں. آپ کو تو بہت کچھ اور بھی آ رہا ہے ساتھ. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف؟ اسم. اسم. کسی نے فعل بولا، مجھے جھٹکا لگ رہا ہے. یہ صحیح بتائیں سارے، کیا ہے یہ؟ اسم. اسم. کس ال کی کیسے وجہ سے یہ خاص ہو گیا. جی سر، ال کی وجہ سے خاص ہو گیا. الف لام لگا ہوا ہے. اور الکتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص کتاب. خاص کتاب. یہاں پر وہ خاص کتاب جو ہے وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب کی جمع بتائیں. کتب. ماشاءاللہ. لا کا معنی بتائیں سب لوگ. نہیں، سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا اب اگلا جو لفظ ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم نے اس کورس میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی. فی ہی اشارہ کس طرف کریں گے آپ؟ اس میں. کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ رائٹ سائڈ. اس کا ٹیبل کوئی کروا سکتا ہے آپ میں سے؟ کروائیں ذرا جلدی سے. فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فیکم. فیکم. فینا. ماشاءاللہ. فی کا معنی کیا بتائیے؟ اس میں. اس مثال سے آپ نے یاد رکھا ہوا ہے فی کا معنی؟ فی سبیل اللہ. بھی ہوتا ہے. اللہ. اور یہ ہی ہو کی طرح ہی فی ہے. امان اللہ. ہاں.
اور ہی جو ہے ہوں کی مانندی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ضمیر ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ کون سا ہے, یہ جو جڑ کر آتے ہیں ضمائر جڑ کر آنے والے. بہرحال یہ ٹرمز آپ کو اصل میں تو چیز پتہ ہونی چاہیے. خدن آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہدایت ہے. حرف نہیں ہے نا جی, حرف کون کہہ رہا ہے؟ اس پہ اسم کی واضح نشانی نظر آ رہی ہے. دو زبر ہیں اس کے اوپر. اسم ہے اور اس کا مطلب ہدایت ہے. بالکل ٹھیک ہے. دو واضح نشانی, دو زبر واضح نشانی ہے. اسم ہم نے کہا آنکھیں بند کر کے دو زبر دو پیش الف لام لگاؤ, کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ اسم ہے, دو زبر دو پیش تو زیر ہے تو عمومی اسم ہے, الف لام سے خصوصی ہو گیا. اور ہدن کا مطلب ہدایت. بالکل ٹھیک ہے. اس سے جو اگلا لفظ ہے آخری, اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے ذرا سوچ کر بتائیں. دو دو ٹکڑے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ہوں گے دو للمتقین. للمتقین کیسے بنے؟ نہیں, غور سے سوچ کر. المتقین. ٹھیک ہے. ہاں یہ یاد رکھیں, یوں ہے ٹکڑے. یہ تو لل تو کوئی لفظ ہم نے پڑھا نہیں ہے کورس میں, تو اس لیے الحمدللہ اب آپ نے کتنا کچھ اس کے بارے میں بتا دیا. سوری. تو اب دیکھتے ہیں سر شور ہو رہے. جی بند کر دیا میں نے مائک سب. اچھا, تو یہ دیکھیے جو ریڈ کلر کے ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ ہمیں الحمدللہ ان کا ترجمہ سب کو آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ترجمے سے زیادہ بہت سی چیزیں ہمیں آتی ہیں. باقی بچا ہمارے پاس ریب اور متقین. متقین اب چونکہ دیکھیں آپ نے ٹکڑے کر لیے نا, تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہے, ہم جو اردو بولنے والے ہیں سارے, ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں بہت سے الفاظ ویسے ہی اردو میں رائج ہیں تو ہمیں اس لیے بھی آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا اس میں سے ہمیں متقین بھی تقریباً آپ میں سے لوگوں کو پتا ہوگا. متقی اس کی جمع متقین, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی کا جمع پرہیزگار. پرہیزگار, ڈرنے والا, یہ جمع کا لفظ ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا ہے, یعنی آپ کو متقین کی حیت بھی پتا ہے کہ لی اور المتقین یہ جمع کا ہے, اور اردو میں چونکہ مانا ہے تو آپ کو مانا بھی آتا ہے. آئیے اب دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ کتنے پرسنٹ آپ کو آتا تھا اس میں سے, بتائیں ذرا. اس پوری آیا مبارکہ میں سے آپ کو تو 80% آ رہا ہے. اور یہ دیکھیے باقی کا الف لام میم, وہ تو ویسے کا ویسا ہے. تو یہ وہ کتاب نہیں ہے. لا ریب, لا ریب, لا نہیں, شک. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک, ڈاؤٹ. فی ہی جس میں کوئی شک ہو. خدن ہدایت ہے. للمتقین متقیوں کے لیے. اور للمتقین الحمدللہ, للہ اللہ کے لیے, للمتقین متقیوں کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے. یعنی آپ کو رٹا ہوا ترجمہ نہیں آتا, آپ نے خود ایک ایک لفظ کو دیکھ کر چان پٹک کر اس کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن, اور آپ کو یہ چیزیں پتا ہیں الحمدللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. پہلا لفظ ہے الذین, معنی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ وہ جو سنگولر بتائیں کیا ہے؟ الذی. ماشاءاللہ. الذین وہ جو, وہ سب جو, یا وہ لوگ جو. اور الذی اس کا سنگولر ہے, اور الذی وہ جو ایک کے لیے. تو الذین الذی یؤمنون. اچھا جو یؤمنون کا لفظ ہے نا, یہ ہم نے کورس میں ایسا یہ فعل نہیں پڑھا, لیکن اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں آپ کو یہ بناوٹ میں کیسا لگ رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ ماضی ہے, مضارع ہے, کیا ہے؟ مضارع ہے, واحد ہے, جمع ہے. اب اردو زبان کا فائدہ بھی ساتھ اٹھاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ کیا کرنے کی؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, جو لوگ ایمان لائے. پلیز یؤمنون آپ نے مضارع میں پڑھا ہوا ہے, آپ کہتے تھے یفتحون, وہ سب کھولتے ہیں. تو
وہ سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الذین ہے وہ لوگ جو یؤمنون سب ایمان لاتے ہیں, وہ ایمان لاتے ہیں, اس کا اصل معنی یہ ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. اور آگے ہے بالغیب, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو بی دو اور الغیب. بی اور الغیب. اور آپ نے اس کا فوری پھر آپ کو معنی بھی آ گیا. اینی ویز غائب کا لفظ ہم نے پڑھا نہیں ہے. وَيُقِيمُونَ, یہ لفظ مجھے بتائیں, وا کو الگ کر دیں تو یقیمون یہ کیا ہے؟ مضارع جمع جمع ہے. اب ماشاءاللہ. تو ویسے تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھا, لیکن ہم نے کورس میں اقامت کی بات کی, قد قامت الصلاۃ, اور تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا. یقیمون الصلاۃ, صلاح کیا ہے؟ نماز. اور بالکل ٹھیک ہے. مؤنث لفظ ہے یا کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. اور اگلا جو لفظ ہے مما, اصل میں یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس طرح نہیں. اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں, وہ من اور ما. جب اس کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے مما. تو آپ نے من وا پڑھا اور ہوا, میم سے ما جو. من وا سے اور میم سے ما جو. اچھا, رزقناہم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تین نہیں اور سے دو. کیسے بتائیں؟ رزقنا اور ہم. رزقنا اور ہم. اگر بالکل یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا, لیکن آپ نے یہ تو پڑھا نا, فتحنا فعلنا, تو رزقنا ہم, رزقنا ہم. تو آپ کو اردو کی وجہ سے یہاں بھی فائدہ ہوگا. رزقنا, ویسے رزقنا کیا معنی ہوگا آپ کے خیال میں؟ رزقنا ہمیں رزق دیتا ہے. رزق دیا ان سب کو. ہم رزق دیتے ہیں. رزقنا آپ نے کہا تھا فتحنا ہم کھولتے ہیں, فعلنا ہم نے کیا, نصرنا ہم نے مدد کی, تو رزقنا ہم مدد دیتے ہیں, ہم رزق دیتے ہیں ان سب کو. ہاں. اب بتائیں ینفقون کیا لگ رہا ہے آپ کو سٹرکچر کے حساب سے؟ گزارے. فعل مضارع جمع لگ رہا ہے نا, تو اس کو یاد کرنے کے لیے رکھیں. انفاق ایک لفظ ہے, انفاق. انفاق فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خرچ کرنا. وہ سب خرچ کرتے ہیں, یہ ہوئی نا بات. تو اب دیکھیں, اب دیکھتے ہیں اس کو. یہ کورس میں تو ہم نے جو پڑھے تھے وہ یہ ہیں جو ریڈ ہوئے ہیں. باقی ہمیں یہ پڑھ لینے کی وجہ سے فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ٹکڑے کر کے دیکھ کے ہم اس کی حیت بنا کر الحمدللہ اور آگے بڑھ, کیونکہ ہم نے اور باقی ایڈیشنل چیزیں پڑھی ہیں نا, گرامیٹیکل سٹرکچر, تھوڑا بہت گرامر, ٹکڑے کرنے. مما ہے من اور ما. آئیے باقی کے نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں کیا معنی بنتا ہے. الحمدللہ آپ سب ترجمہ کر سکتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بالغیب, غیب پر, اور قائم کرتے ہیں صلاح, نماز, ومن, اور اس میں سے جو رزقناہم, ہم نے رزق دیا ہے انہیں, ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. تو کیسا بتائیں؟ الحمدللہ کہنا چاہیے نا ایسے موقع پہ ہمیں. الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے رٹنے والا ترجمانی ہمیں الفاظ کی حیت کے ساتھ کتنا کچھ اس میں سے آتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. جو آگے بڑھتے جائیں اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین, اس کے کوئی ٹکڑے بن رہے ہیں؟ جی, واو اور الذین دو مانا آتا ہے. یؤمنون بھی پڑھ لیا. بما انزل الیک, الیک کا اشارہ کیسے کریں گے بتائیں؟ سامنے کی طرف. آپ کی طرف. آپ کی طرف. زیادہ ایک دائرہ الیک, آپ کی طرف. ٹھیک ہے جی. وما انزل, اچھا یہ جو ماں آیا آپ کے خیال میں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے تو آپ نے 3 معنی پڑھے ہیں نا. جو نازل کیا.
तो आपको याद है आप वाह, जो सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा आना है? तो अब देखिए कॉन्टेक्स्ट खुद ब खुद बता रहा है। तो क्योंकि और जो नाजिल किया हिसाब से पहले अप्लाई तो ये चीजें समझ आया करेंगी। ठीक है जी। उनजिला मिन कब्लिक। अच्छा, अगर मिन का माना सारे बोले क्या है? से इससे जो अगला लफ्ज़ है, इसके टुकड़े बनते हैं, कोई कर सकते हैं? आपके ज़हन में आ रहे हैं क्या बन रहे होंगे? किसके? कबल और काफ अलग। वाह। कबल और का कौन कबल सा? और काफा आपसे ये का पहले। कौन से वाला है? आपसे पहले। आपसे पहले सुबहान का वाला। का मतलब बताए ना आप मुझे। का क्या है ये वाला आप। का? आप ये तो आप वो हम का ही आपका का। आप ये का वो ज़माने में से है। कौन से ज़माने में से? सुबह मुत्तसिल। मुत्तसिल जो जुड़कर आते हैं। ये कबल का, कबल के साथ जुड़ के आया है। आप का वाला। का कबल का। तुम आप। ठीक है। तो वबिल आखिरती, ये इस लफ्ज के टुकड़े करें। वबिल आखिरती तीन वा बी और आखिरा। एक्सीलेंट, परफेक्ट। और हम आ गया। ये देखिए, ये जो हम है, हम आपको पता है ना, दोनों में हम ही कहलाता है। ये अकेला हम और जुड़कर भी आता है हम। ठीक है। जैसे आया रज़क ना हम, तो ये मुत्तसिला और मुनफसिला दोनों सूरतों में इसकी शक्ल यही होती है। वबिल आखिरती हम, ये वाला हम, वो सब। तो आगे आ गया युकीनून। इसकी भी स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है ना क्या है? जी, मुजारे जमा मुजारे। सारे जमा की। जमा मजार। तो युकीनून। आइए जी, अब हम इसको देखते हैं। सब यकीन रखते हैं। तो काफी कुछ हमने इसमें पढ़ा हुआ था। ब्लू वाले हमारे लिए नए हैं, वो हम स्ट्रक्चर से समझ गए। युमिनून वो ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया। और युकीनून, युकीनून का मतलब ये यकीन से। ठीक है। यकीन रखो। आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये तो मुत्तकीन की खूबियां बताई जा रही हैं, जो पीछे है ना, हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये वो लोग हैं जो एक तो ईमान रखते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इलैका है ना, आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहले नाजिल किया गया। वो बिल आखिरत, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो उलाइका का आपने पहले ही बताया है मुझे कि ये जमा है जालिका की। यही वो लोग हैं। अला का माना बताइए जल्दी से। ला तरफ। पढ़ लिया। मिन रब्बिहिम क्या इशारा करें? उन सब का रब। उन सब का रब। वेरी गुड। रब्बिहिम, उन सब का रब। उन उन सब का सब रब। का रब। हाँ, रब्बुहुम हो या रब्बिहिम हो, दोनों तरह से हो सकता है। तो उन सब का रब। व उलाइका हुमुल, ये फिर वो हम आ गया। और अल ये वो मुफ्लिहून लफ्ज हमने नहीं पढ़ा अल मुफ्लिहून, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं। फलाह। एक मिनट। हाँ, फलाह से ज़हन में वो उर्दू का फायदा भी यहाँ उठाएंगे। आजकल मैं उन्होंने 9 बजे कहती हूँ कि 9 बजे आ जाया कर। क्लास हो रही है। सिस्टर, अगर आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लिया करें, फिर अगर जाती बातें उलाइका वही लोग। तो सॉरी जी, ये माइक्स मैंने बंद किए हैं, फिर शोर बड़ा हो रहा है। अच्छा, उलाइका वही लोग हैं अला हुदन, हिदायत पर, मिन रब्बिहिम अपने रब की। उनके रब की तरफ से मुराद ये, अब जो कि उर्दू में हम ढालेंगे तो वो अपने रब की तरफ से, यानी अपने रब की तरफ से। और वही लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून। तो यहाँ पे उलाइका वही लोग और हम वो ही। तो ये अरबी का अंदाज है स्ट्रेस देने के लिए। वह उलाइका हुमुल व उलाइका, और वही वो सब हैं हुमुल मुफ्लिहून जो कामयाब हैं। अल मुफ्लिहून। और ये फलाह है, तो हमारी बहन सही कह रही थी। जैसे वो है ना बैंकल फलाह, तो बैंक में तो पता नहीं फलाह है कि नहीं, लेकिन कुरान में फलाह यकीनन है। सो इसलिए इंशाअल्लाह हम इस सीखने पर कामयाबी से अल्लाह ताला हमें हम कनार करेगा। अब इस आया मुबारक का बताएं आपको कितने परसेंट आता है? किसकी परसेंटेज निकालनी अच्छी है जरा? अबाउट चैट बॉक्स में जवाब दें मुझे। चैट बॉक्स 95% आ रहा है क्योंकि एक ही लफ्ज नहीं आ रहा नया था। हाँ, चैट बॉक्स में जवाब दें सारे। सिस्टर कमर है सबसे पहले, उन्होंने कहा 85%। सिस्टर बुशरा 80। सिस्टर हाँ, ये ताकि मुझे पता भी चले ना। सिस्टर जुफिशा 95%। तो अगर हम इसको
بالکل. اگر ہم اس کا چلے مفلحون کو ایک بڑا لفظ بھی مان لیں تو 90% تو الحمدللہ ہمیں یا 80% 85% آتا ہے. تو اور یہ ترجمے کی بات میں کر رہا ہوں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آتا ہے, آپ کو اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر اور چیزیں بھی پتہ ہیں. تو الحمدللہ یہ تھی جی پہلی 5 آیات سورہ بقرہ کی جن پر ہم نے یہ اپلائی کیا. اب آگے بڑھ کر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں آیت الکرسی پر. آیت الکرسی چونکہ امپورٹنٹ بھی ہے, ایک اور ہم سیکھ بھی لیں گے چیزیں جو اس میں سے علم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. علم کی دعا کرنی ہو تو آیت الکرسی کو ساتھ ملا کر کیجیے. تو آئیے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں ہم. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں یہ سب سے پہلے سب سے اوپر والی لائن کو دیکھیں, اللہ لا الہ الا ہو, اس میں آپ کو سارے الفاظ آتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر. آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب جو الحی ہے, الحی لیٹ سے آپ کو معنی نہیں بھی آتا تو یہ بتائیں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم. القیوم یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. نیچے لکھا ہوا ہے لا تأخذہ, اس کے ٹکڑے مجھے بتا دیں کتنے ہوں گے؟ 3. 3. ماشاءاللہ. لا تو الگ, لا تو حرف ہے نا اور وہ الگ ہی ہے, تو تأخذہ اور ہو, تأخذہ ہو, ٹھیک ہے. اس سے آگے لفظ ہے سنا. سنا, تو سنا کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف. اسم ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ولا. اور نہ. لا ہے اور نہ. نوم, نوم اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. 2 پہ. اچھا, اب خوبصورتی دیکھیے, 1 منٹ رکیے یہاں پہ. اس پورے کے اندر آپ کا ایک بھی لفظ ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ نہ ہو, ہے نا. یعنی لیٹ سے ہمیں اگر معنی نہیں بھی آتا تاخذو کا, ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ یہ تاخذو اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. لا الگ ہے, سنا اسم ہے, نوم اسم ہے, حی اس میں خاص ہے, قیوم بھی اس میں خاص ہے. تو الحمدللہ اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے معنی کی طرف آتے ہیں. اللہ نہیں ہے, اللہ لا الہ, نہیں معبود, اللہ ہے نہیں معبود سوائے اس کے, الحی زندہ ہے, القیوم تھامنے والا, رکھنے والا تھامنے والا ہے. لا تاخذہ, تاخذ کا مطلب ہوتا ہے اسے آتی ہے سینہ تو اونگ, ہو اسے, ٹھیک ہے. تاخذہ اور نوم نیند. ذرا تھوڑی دیر خاموش رہے تاکہ باقی لوگوں کو سننے میں آسانی ہو. تو جب آپ سے پوچھا جائے پلیز تب ضرور بولیے. سنا, اب سنا کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے یہ بتائیں سب لوگ. نیند سے پہلے کیا آتا ہے ہمیں؟ اونگ. اونگ آتی ہے. تو نوم کا لفظ آ رہا ہے بعد میں. نوم آپ نے پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا؟ یاد کر کے جلدی سے بتائیں. اذان میں خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. تو نوم سے پہلے آتی ہے اونگ. تو اب آپ یہ رکھ لیں, سنا کہتے ہیں اونگ کو اور نوم کہتے ہیں نیند کو. تو الحمدللہ تو اس طرح سے, تو یہ طریقے بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا. آپ نے سیکھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں, کیسے آپ نے ایگزامپلس کے ذریعے, کانٹیکس کے ذریعے, مختلف طریقوں سے سیکھنا ہے. لہو کا اشارہ کریں ذرا سب لوگ. لہو کس طرف کیا آپ نے؟ رائٹ کے لیے ایک انگلی باہر کی طرف. معنی بھی بتا دیں اب. انا کی طرف, میں انا نہیں, لہو لہو رائٹ اس کے لیے. آپ نے کیا تھا لا کا معنی آپ کو یاد نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا للہ, اللہ کے لیے بھی پڑھا, للمتقین متقیوں کے لیے. تو لہو اس کے لیے ہم نے کیا تھا نا, لہو اس کے لیے, لہم لا تمہارے لیے, لی میرے لہو لیے, لہم لکا لنا لی ہم سب کے لیے. تو یہ فوری یہ چیزیں ساتھ ساتھ یاد کریں نا, فائدہ بھی ہو آپ کو. اچھا, لہو ما فی السماوات, تو ماں کا بھی اب یہاں پر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کانٹیکسٹ آئے گا. جو سماوات کیا ہے؟ یہ اسماء کی جمع ہے. آسمان. سما کی جمع ہے سماوات. اور وما فی الارض, ارض کے معنی بتائیں. زمین. زمین.
ठीक है। मन, मन के दो मन है ना, तो दोनों बताएं जो। पहले मुझे। जो कौन जो और कौन कौन और जो मिलाने वाला जो, क्या जी। जल्लजी, आज जा का माना हम देखेंगे अल्लाजी का में आता है। यशफाउ, अच्छा यशफाउ का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपको वैसे बनावट में क्या लग रहा है ये? मदारे अच्छा ठीक है। इंदहू, मदारे है या की वजह से ये यश तो सिफारिश इंदहू इसका मतलब होगा। इंदहू, उसके पास। है ना? दो के पास हाँ, हमने कहा था ना उसके पास। कम रियाल का, कितने पैसे कितने रियाल हैं तुम्हारे पास, तो इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना। इल्ला का माना बताएं। इल्ला, इल्ला सिवाय मगर सिवाय सिवाय। आप सब रुक जाएं और चैट बॉक्स में आपने मुझे बताना है जो आखिरी लफ्ज आ रहा है बिइज़नी, इसके कितने टुकड़े होंगे चैट बॉक्स में, प्लीज। बोलेगा कोई नहीं, तो जो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहा वो अपने आप को सिर्फ बता दे, 3। ठीक है। सिस्टर हाजिना, सिस्टर रहमा, सिस्टर अरीफ, सिस्टर जुल्फिशा, सिस्टर कमर, अच्छा सिस्टर राफिया, सिस्टर फरजाना, सिस्टर ईमान। ब्रदर कोई नहीं आ रहा, ब्रदर जो है ना ये आ गए जी, ये है नहीं, ये भी सिस्टर ही है, मिसेस नसरुल्लाह। तो 3 टुकड़े हुए, बी, इज़्न और ही। अब देखिए बी का माना आप सबको आता है, ही का माना भी आपको आता है, हु, ही। तो इज़्न उर्दू का लफ्ज है, आपका खुद ब खुद तर्जुमा हो जाएगा। हम कहते हैं ना इज़्न आम है, सबको इजाजत है, इज़्न आम। तो यूं अब आपने इंशाल्लाह कुरान सीखने में अपने ब्रेन को लगाना है, खूब तदब्बुर गौर और फिक्र करके देख के अल्फाज को, तो तर्जुमे में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप जरा गौर कीजिए, इसमें से कितना कुछ हमें आता था। लहू उसी का है, माँ जो कुछ फिस समावात आसमानों में, और जो कुछ वमा फिल अर्द जमीन में। मन कौन है, वो जो वो जो, यशफाऊ वो सिफारिश करेगा, ये करता है, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़्निही उसकी इजाजत से। भी आता है, ही भी आता है, इज़्न का लफ्ज हमें उर्दू में आता है इजाजत। बताएं जरा इस हिस्से का आपको कितने % आता था? जी सारा ही आता है 99। 95%। 95 80% चले मान लें, मैं कहता हूँ आप 70 भी कहें, हमने तो 50 का दावा किया हुआ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नहीं सर, हम आइए। खुद को खुश करा रहे हैं ना। या लमू, मैं तो खुद बड़ा खुश होता हूँ जी, हर दफा आप भी खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कभी ये था कि कुरान के अल्फाज सामने आते थे, पता ही कुछ नहीं था, फ्रेंच जर्मन कितना पढ़ रहे हैं, अब अल्लाह के फजल से इतने से वक्त में, इतने कम वक्त में, ये भी जरा गौर करें। तो आइए आगे पढ़ते हैं। यालमू तो आप बताएं किस फेल से है, जल्दी से बताएं किस फेल से आया ये? मदारे फेल। अलामा इल्म अलामा से तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, प्लीज अलामा ना बोला करें, मुझे बड़ा दिल दुखता है। अलीमा। अलीमा अलीमा, अलीमा अलीमा, यालमू, तो वो अलीमा, जानता है। अलीमा हाँ जी, यालमू यालमू, माशाल्लाह। ये देखिए, माँ बैना, बैना का माना भी आपको पता है, बैना दरमियान दरमियान दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये जो अगला लफ्ज है ना, आई दी हिम, इसके टुकड़े तो आप आराम से कर लेंगे, कितने होंगे बताएं? 3 तीन नहीं, दो आई दी और नहीं, हिम दो। आई दी हिम और दो है। यद कहते हैं अरबी में हाथ को, आई दोनों हाथ, हिम उसके, तो बैन दी। अगर कोई चीज दोनों हाथों के दरमियान हो तो बताएं ये कहाँ होती है? दरमियान में, सामने सामने हाँ, अगर मैं कोई चीज दोनों हाथों के दरमियान, तो मेरे सामने होगी ना, बस इस चीज। हाँ, तो बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, खल्फ खलीफा, आने वाला, खल्फहुम। अच्छा, वाला युहीतूना, वही आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल रहा है, मुदारे जमा का है, ठीक है। हाँ, वाह और ला नहीं, जो ही तू ना वो अहाता करते। जी, बिशैइन आपने पढ़ा है, और मिन भी पता है, इल्मी ही, इल्म क्या होगा? इल्म मुझे बताएं, इसम फेल हर्फ में से क्या होगा? इसम। इसम। ये आपने जब यहाँ पहुंचे थे ना, आलिम
आलिम, मालूम, इल्म, तो ये निकला तो फेल इसी से था, आलिमा से, लेकिन इल्म खुद इस्म है, ठीक है, ये इस्म फेल है। तो इल्ला बिमा शाह, शाह का माना बताएं, शाह सब कुछ चाहे चाहना, जो चाहे, चाहे इंशाअल्लाह काम खराब हो जाएगा। शाह है उसने चाहा, ये चूंकि चाह हमने पढ़ा है ना, हाँ चलें, अच्छा अब ये फेल नहीं पढ़ा तो छोड़ दें। एनीवेज, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ये है कि चूंकि हमें टुकड़े करने आते हैं, हम इस तरह से अल्फाज को, यालमू वो जानता है, माँ जो भी बैना दरमियान सामने, आईदीहिम सामने, हाथों के जो दरमियान सामने, यानी जो चीज सामने हो, बैना आईदीहिम हाथों के दरमियान हो, सामने हो, ठीक है। वमा और जो खल्फहुम, खल्फ पीछे, उनके पीछे है, तो वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं वो अहाता करते, बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मी ही उसके इल्म में से। अब ये ही लौट कर अल्लाह की तरफ जा रहा है, तो ये चीजें भी आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह, इल्ला मगर, बिमा शाह जितना वो चाहे उसने चाहा, ठीक है जी, जितना कि उसने चाहा या वो चाहे। तो आइए आखिरी से इस पर चलते हैं। वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो अब यहां से वासिया, तो अभी हम देखते हैं, कुर्सियुहु बताएं कितने टुकड़े होंगे? दो दो, हाँ, कुर्सी और हु, समावात और अर्द आपने पढ़ा है। वला यऊदुहु कितने टुकड़े? चार, चार चले, वा ला और याऊदु और हु, याऊदु और हु, ठीक है जी। हिफ्जुहुमा, इसके बताएं कितने टुकड़े होंगे, होंगे या नहीं होंगे? इसके नहीं होंगे। इसके नहीं होंगे। अच्छा, दो आपको वो टुकड़े, वाली हिफ्जु और दूसरा हाँ? आपको वो होंगे। मिल अल अर्दी व मिल, हाँ, मिल अल अर्दी व मिल अस्समावाति व मिल अमा बैनहुमा, वहां हमने पढ़ा था बैन भी दरमियान के माना भी पढ़े थे, और हुमा दो के लिए कहते हैं, दो के लिए, ठीक है। ये हम कहते हैं ना हुआ, वो एक के लिए, हूं अरबी में हुमा भी होता है, दो के लिए हुमा यूज होगा, और हम सबके लिए। तो ये वो हुमा, हिफ्जुहुमा, दोनों, इन दोनों की बला, आसमान और जमीन की है। जमीन और आसमान। जमीन और हिफ्जुहुमा। तो अब ये हुमा को ज़हन में रख लें, ठीक है, आपको माना आते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, वो मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी, उस दुआ के अंदर दोहराई नहीं की होगी ना, इसलिए फंस गए यहाँ। माँ तो उन दोनों की, वाह हुआ और वो अल अलीयुल अज़ीम, तो ये अल अली भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका माना बताएं क्या है? बुलंद मर्तबे वाला, मर्तबे वाला। ऊंचा, आलीशान। अजीम, अजमत वाला, आलीशान। ठीक है जी। अब इसमें देख लें टोटल नए अल्फाज आपके सामने क्या है। इवन हिफ्जुहुमा का हुमा आपने पढ़ा हुआ था, ये गलती से यहाँ पे येलो हो गया, सॉरी ये ब्लू हो गया। तो समा लिया उसकी कुर्सी ने, कुर्सीयुहु उसकी कुर्सी ने, आसमानों को, जमीन को, वला याऊदुहु और नहीं थकाता। याऊदु का मतलब आपने यहाँ ध्यान में रखना है, थकाता हु उसको, हिफ्जु हिफाजत, हिफ्ज हम कहते हैं हिफ्जो अमान, अल्लाह आपको अपने हिफ्जो अमान में रखे, हिफाजत में रखे। हुमा उन दोनों की हिफाजत, वहुआ और वो, अलीयुल अज़ीम बुलंद मर्तबा, बुलंद मर्तबा, बड़ी अजमत वाला। तो अब बताएं कि सूरह ये जो आयतुल कुर्सी का अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आपको तर्जुमा में अच्छा सा, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अल्फाज की हैयत, उनका जो उनके टुकड़े करके देखना, ये सब हमने देखा। तो इसके साथ अब ये तो मेजर हमने यहाँ तक करना था। एक एडिशनल काम हम जो आज कर रहे हैं आज की क्लास में, वो है दुआए कुनूत। जो है किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, और ये चूंकि हमने कोर्स में नमाज भी कवर की है, तो दुआए कुनूत का तर्जुमा अब हम पढ़ेंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप सब जो है
اس کا اسٹرکچر مجھے بتائیں, ہم ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جو مشکل لفظ ہوں گے کیونکہ اس میں زیادہ تر الفاظ آپ کو آتے ہوں گے, آپ کر سکتے ہیں اسے خود. سر تو آپ جہاں بتاتے کہ بڑے صغیر میں پڑھتے ہیں تو کیا اور جگہوں پہ نہیں پڑھتے؟ ہم صرف یہی ایک پڑھتے ہیں نا, تو وہ بہت سی دوسری دعائیں بھی اس کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں. تو ہم نے یہی یاد کی ہوتی ہے نا دعا. تو آئیے جی, سب سے پہلے بولیے اللہم. یہ تو آپ سب کو معنی آتا ہے, بتائیں. اے ہمارے رب. اے اللہ. اے اللہ, اس کا معنی ہے اے, اس لفظ کو توڑتے اے نہیں ہے. یہ اللہم اکٹھا لفظ ہے, کمبائن پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو اللہ اور ہما نہیں کرنا. اللہم اے اللہ. بے شک بے شک ہم. بے شک ہم. ماشاءاللہ, یہی نا بے بات. شک ہم. شک ہم. ہاں, ب اگلا لفظ ہے نستعین کا اشارہ کریں. ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے. تجھ سے. نستعین کا مدد ہم مانگتے ہیں. استعانت ہوتا ہے نا, اعانت. تو نستعین, آپ نے نستعین پڑھا ہے ویسے اس میں سورہ فاتحہ میں, تو اس لیے آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے. اچھا, میں آپ کو ایک شروع میں بات بتا دوں. آپ سے مدد طلب کر. آپ جب وطر میں کھڑے ہوں, دعائے قنوت پڑھیں آج کے بعد, یہ میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں, آپ کی یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کا ایک اور ہی ہوگا. اتنی خوبصورت, اتنی ہولسم دعا ہے, اور پھر ہم کا پلورل کا صیغہ ہے, اور اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ دعائے قنوت میں آپ کی پوری توجہ ہوگی اس طرف میں آنا. آپ ایک ایک لفظ کو سوچ کر ذہن میں رکھ کے ترجمہ اس کو پڑھیے. وَنَسْتَغْفِرُكَ, وا کا معنی اور ہم پھر آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے. طلب کرتے ہیں. ہم بخشش مانگتے ہیں, معافی بخشش مانگتے ہیں تجھ سے. ہم ٹھیک ہے. مغفرت. وَنُؤْمِنُ, اور نؤمنو ہم ایمان لاتے اور ہیں. ہم ایمان لاتے اچھا, اب یہاں پر تجھ پر کا بھی لفظ نہیں ہے. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں, آگے ہے بکا. ٹھیک ہے, آپ پر. آپ تجھ پر. اب یہ تجھ پر. حروف جر اپنے معنی تھوڑے تھوڑے بدل سکتے ہیں. تو بی جو ہے اردو میں ترجمے کی وجہ سے پر کا معنی دے رہا ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ. اس سے اگلا لفظ کیا ہے, بولیں. اور ہم توکل کرتے ہیں. توکل کرتے اور ہیں. اور ہم علیکا توکل آپ کرتے پر. ہیں. علیکا, علیکا آپ پر. آپ پر. آپ پر. تجھ پر. بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, ویری گڈ. اچھا, اگلا لفظ ہے وَنُسْنِی. یہ بھی آپ کو آتا ہے. ثنا ہم پڑھتے ہیں نا, ثنا جو ہم نے سبحانک اللہم وبحمدک, تو وہ کیا ہوتی ہے, ایسی چیز جس پہ تعریف اور حمد و ثنا, اللہ کی تعریف. ہاں. اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. وَنُسْنِی, اور ہم تعریف کرتے ہیں. تیری کا لفظ ہے یہاں پہ, پلیز آپ ذرا عربی دانوں کی طرح آپ نے وَنُسْنِی. علیکا آپ پر. علیکا آیا آگے. علیکا سے ہمیں پتا چلا کس کی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تیری. کی. اللہ کی. تیری. کس طرح کرتے ہیں, الخیر. کیسی ہوگی, بہترین. بہتر. بہترین. ہم تیری بڑی بہتر. بہترین اچھی تعریف کرتے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. وَنَشْكُرُكَ, یہ تو آپ اور کو اگر شکر ٹیبل ادا بھی, کرتے ہیں. اور ہم شکر تیرا ادا شکر کرتے ہیں. ادا اور کرتے شکر ہیں. ادا کرتے ہیں. اس کا اشارہ کریں نا, نشکرک کریں گے آپ سارے, سب کریں اشارہ. تیرا شکر, شکر ادا. یہ شکرا, اگر میں کہوں ناصرہ کے وزن پہ شاکرہ ہے. شاکرہ یشکرو, آپ رام سے کر سکتے ہیں. یشکرو یشکرونا, تشکرو اشکرو تشکرونا, نشکرو. نشکرو اور کا یہ ساتھ لگا ہوا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا. ٹھیک ہے. ولا نکفرو کا, نکفرو کا اشارہ کریں سب. نکفرو, اور نہیں ہم کفر کرتے اور نہیں تیری. انکار کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس کی مضارع کے صیغے کیسے بنیں گے. یہ ہے کفرا یکفرو, یکفرو یکفرونا, تکفرو اکفرو تکفرو اکفرو تکفرونا نکفرو. تکفرو کا. نکفرو. اور کافرہ ہوتا ہے اس نے انکار کیا. نکفرو ہم انکار کرتے ہیں. ولا تو لا لگا, نہیں. اور نہیں ہم انکار کرتے تیری. تیرا. ٹھیک ہے. جی. وَنَخْلَعُ, یہ جو نخلا کا لفظ ہے نا, اس کا نہ ہٹائیں گے تو آپ کو تھوڑا اردو سے ذہن میں آ جائے گا. خلا, خلا ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے, علیحدگی. علیحدگی. تو خلوت, تنہائی,
वनखलाउ, तो हम क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, अलहदगी इख्तियार करते हैं, वनखलाउ, इसी से खुला का लफ्ज भी बना हुआ ना, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में खुला अलहदगी हो जाती है, तो नखलाउ, तो हम अलग होते हैं। वह अगला लफ्ज आप बताएं, आप खुद बना सकते हैं इसका, वह और तर्क नहीं करते, और नत रुको और हम तर्क करते हैं, तर्क करते हैं, छोड़ते हाँ। हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ते हाँ हैं। तर्क करते हैं, वो आप तर्क तर्क करते करते हैं। हैं, ठीक है, तर्क छोड़ देना होता है, लेकिन इसमें का नहीं है, ये नतरुकू का जो का है ना, ये इसका फेल का अपना का है, ठीक है, ये और का हम नहीं। तर्क करते हैं हाँ। मन जो, एक मिनट रुके जरा सिस्टर, बाकी सबको साथ लेके चले ना। वनखलाउ, और हम अलग करते हैं, वनतरुकू, और हम छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, मन यफजुरु का। अब मन को अलग पढ़ेंगे तो ये है मन, और यफजुरु का, तो मन जो कोई भी, यफजुरु का जो क्या करे, यफजुरु का वो जो तेरी नाफरमानी करे, फाजिर होता है, नाफरमानी करने वाला, तो यफ वो करता है का तेरी नाफरमानी। तो कितने प्यारे अल्फाज चल रहे हैं, वला नकफुरु का, और हम इनकार नहीं करते तेरा, और हम अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें जो तेरी नाफरमानी करें। अल्लाहुम्मा, बोलिए माना, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इय्याका, ये तो आपको आता है माना, तेरी तुझसे, तेरी तुझसे नाबुदू, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं वाला और तेरे लिए, तेरी और ही तेरे लिए ला और का, और तेरे ही लिए, नुसल्ली, ये नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हाँ, तो वो नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, व नसजुदू, और हम सजदा सजदा करते और हम हैं, सजदा करते हैं, व इलैका, और तेरी और हम तेरी तरफ तेरी तरफ, और तेरी तरफ, और तेरी ही तरफ। क्या रुके, ये जो लफ्ज है ना नसआ, उर्दू में होता है सही करना, सही सही और कोशिश, है ना, ये जो आप वहां अरब में भी वहां जाके सही करते हैं ना, तो सही सही का लफ्ज होता है ना उर्दू में, जिंदगी में इंसान को, तो सही करना, क्या करना, कोशिश करना, कोशिश कर, हाँ नसआ, इंसान इल्ला मा सआ। की तरफ और हम कोशिश करते हैं। और अगला लफ्ज है व नहफिदू, तो यहाँ असल में 3 लफ्ज आप लोगों के लिए नए आएंगे, उनमें से एक है व नहफिदू, खिदमत करना, ये आपको सिर्फ ज़हन में याद रखना है, माना आज के उसमें इतनी लंबी दुआए कनूत में से, बाकी तो कोई ना कहीं आपको आते भी हैं, उर्दू के रेफरेंस से मिल गए। व नहफिदू, हम खिदमत करते हैं, सर्व करते हैं, वो इस माना में। व नरजू, और हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, ये भी लफ्ज उर्दू में है, पुरानी उर्दू में होता था रजा, बीमो रजा, खौफ और उम्मीद, तो अगर किसी को पता है तो फिर तो आसानी है, वरना ज़हन में रख लें, व नरजू, और हम उम्मीद रखते हैं रहमत का, किस चीज की, तेरी रहमत की, तेरी रहमत की, तेरी रहमत की। और इससे अगला लफ्ज है वो है व नख्शा, ये खशियत इलाही क्या होती है बताएं, अल्लाह से डर, अल्लाह का डर, अल्लाह का डर, तो वो नख्शा, और हम डरते हैं, डरते हैं करते हैं इससे अजाब का, अजाब का, तेरी अजाब से, अल्लाह के अज़ाब से, इन्ना इन्ना बेशक बेशक अजाब का तेरा तेरा अजाब बिल्कुफारी मुल्हिक, मुल्हिक होता है, मुल्हिक का होता है ना, जुड़ जाने वाला है। कुफार के लिए। तो कुफार तेरा को अजाब काफिरों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी काफिरों को, काफिरों के लिए, इन्ना अजाब बिल्कुफारी मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब तो काफिरों के लिए है। मुल्हिक समझते ना, साथ होना, मिलाना, मिलना, मिलाना। ये काफिर मुल्हिक है, काफिरों से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, मिला काफिरों के लिए, ठीक है, क्या, काफिरों के साथ इन्ना अजाब का हाँ, मुल्हिक, आप जरा माइक्स बंद कर लें माइक ताकि हम आखिरी कलमात की तरफ बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कुनूत आपने सारी तर्जुमे के साथ पढ़ ली, और आपने देख लिया, आपको खुद भी आती है। अब आपने इसी तरह तर्जुमे पर गौर करते हुए हर चीज को पढ़ना है। अरबी की, कुरान की आयात, कोई भी चीज आपके सामने आए, अब कुरान के बकिया सिफात के ऊपर भी इसी तरह की आदत डाल लें,
اور صفحات کے اوپر دیکھتے جائیں آیات کو. شروع میں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تھوڑا لگے گا, ابھی میں نے گائیڈ کیا نا, تو آپ کو شروع میں لگے گا نہیں یہ تو مشکل ہے, لیکن اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ, تو جس طرح یہ کورس آپ نے دیکھا نا شروع میں بڑا مشکل لگ رہا ہوگا, الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس لیول پر پہنچ گئے, آسانیاں پیدا ہو گئیں. تو آج بھی آپ کو لگا کہ ہاں بھی 50% ہم سیکھ لیا, قرآن آسان ہے. اب تھوڑی پریکٹس, آگے بڑھتے رہنا, تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا, رکنا نہیں ہے, دہرائی کرنا. جہاں کہیں بھولنے لگے, پچھلی ویڈیوز آپ کے پاس ساری ہیں, ہم انشاءاللہ باقی بھی سارا آپ کو لنک بھجوا دیں گے. اس کو کرتے جانا. آگے آپ کے لیے کیا ہے, ابھی تو ظاہر ہے آپ کو اس کریں گے, اس کورس کو کوالیفائی کریں گے, اس کے بعد کورس 2 ہے 3 ہے, ان میں آپ 500 عربی کے جملے بولنے سیکھ رہے ہیں. اسی طرح چلتے جائیں گے آہستہ آہستہ, دلچسپی کے ساتھ قرآن کو سیکھتے جائیں گے. آسان طریقہ ہے. مت بھولیے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا. ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگوں نے رجسٹرڈ ہوئے تھے, سینکڑوں نے جوائن کیا. آخر میں یہ فضل اور یہ توفیق اللہ نے آپ کو دینی تھی کہ آپ نے کورس کو مکمل کرنا تھا. تو اللہ کے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اسے نظر انداز نہ کیجئے. دل سے دعا کیجئے رب زدنی علما. خصوصی طور پر آیت الکرسی کا اب آپ کو معنی آتا ہے اس کو پڑھ کر, تو اب آپ کو ربی زدنی کا بھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اے اللہ قرآن کی کلاس میں, قرآن کو سیکھنے میں تو ہماری مدد فرما, اور دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. آئیے نظر مارتے ہیں کہ جو ہم نے کورس کے مقاصد رکھے تھے آپ کے سامنے شروع میں, کیا ہم وہ کر پائے یا نہیں. سب سے پہلا ابھی آپ نے ٹیسٹ ڈالا, قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں. تو چیٹ باکس میں بتائیے کہ کیا یہ مقصد ہم نے حاصل کیا یا نہیں. آپ یس لکھ دیں گے, خالی وائی لکھ دیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا, این لکھ دیں گے تو وہ نو ہوگا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ مقصد حاصل کیا, اور آج آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا. نماز کیا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے ساری یا نہیں؟ آج دعائے قنوت بھی ہو گئی, تو یقیناً یہ اللہ کے فضل سے, اور مجھے امید ہے کہ جو میں یا ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے قرآن سیکھا ہے, نماز کے درمیان جو ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور جب آپ کو آیات سنتے ہیں اور آپ کے دل پر ایک خاص رکت طاری ہوگی انشاءاللہ. آپ سنا کریں گے جب آیات ایسی آئیں گی خوف والی, اللہ کے خوف سے انسان کانپے, اور جب جنت کی بات ہو تو خوشی محسوس ہو, اور جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہو کہ جیسی بات ہو ویسی ہمارے اوپر ایک طاری ہو, ہے نا. انسانوں کی باتیں اتنی اثر کرتی ہیں ہمیں, کیونکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, تو اللہ کی باتیں تو بہت زیادہ اثر کرنی چاہیے. نماز مؤثر ہو جائے تو یقیناً جب ہم ترجمے سے بات کو سمجھتے ہوئے ہم کھڑے ہیں اور آگے کچھ کہا جا رہا ہے اور ہمیں وہ سمجھ آ رہی ہے, تو پھر آپ خود دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو انشاءاللہ ویسے ہی آپ کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق, تو بتائیے کیا ہمارا تعلق پہلے سے بہتر ہوا ہے قرآن کے ساتھ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم اس کو مزید اپنی زندگی میں اور زیادہ لے آئے ہیں, لے آئیں گے؟ اور یہ یاد رکھیں, پلیز یہ یاد رکھیں, قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے رٹے لگا لیں, اس کو پڑھتے رہیں, اس کو اب کورس کر لیں اور اس کے لوگوں پہ روپ جاڑے. نہیں, نیک اعمال کی ترغیب ملے, ہمارے اخلاق بدلیں, ہماری زندگی بدلے. اگر اس میں تبدیلی نہیں آ رہی نا, تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. پھر اللہ سے ہم معافی مانگیں, اس کی طرف رجوع کریں کہ اللہ یہ میرے دل پر اثر کیوں نہیں کر رہا, میرے اعمال, میرے کردار میں, میرے اخلاق میں یہ چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو رہی, میں نے جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑا, میں نے لوگوں کی بیک بائٹنگ کیوں نہیں چھوڑی, میں نے بیہودہ اور فضول محفلوں کو کیوں نہیں چھوڑا ابھی تک. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا ایک نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب. اب ہم دوسروں سے مختلف ہوں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنے دل میں, اپنے دماغ میں اتارنے کی کوشش کیا, تو کیا وہ کتاب میرے اوپر اثر کر رہی ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور یقیناً مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلی آئی بھی ہے, آئے گی بھی, اور ہم انشاءاللہ معاشرے میں اللہ رب العزت کے اس کلام کی عملی نمونہ بن کر نظر آنے کی کوشش کریں گے. اور بونس میں کہ آپ نے ایک عربی کی کوئی بول چال بھی سیکھی کہ نہیں؟
کچھ جملے اب آپ کو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی, اور انشاءاللہ یہ تو ہم سب کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ جب آپ سے پوچھا جائے گا ہاں من ربو کا, تو آپ جواب دے سکیں گے عربی میں, اور ما دینو کا ربی اللہ. ہے ربی آپ اللہ. جواب دے سکیں گے. ہاں دین الاسلام. تو اگر کوئی آپ کو کہہ دے افتح الکتاب, تو آپ کہہ سکیں گے افتح الکتاب. سوفا اگر آپ سب سے پوچھ لے افتح الکتاب, تو آپ کہیں گے سوفا نفتح الکتاب. قرآن ہے جی, ہم تو تیار بیٹھے ہیں اس کو کھولنے کے لیے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس اپنی تکمیل کو پہنچی. آپ کی معلومات کے لیے کچھ انفارمیشن یہاں شیئر کی جا رہی ہے. البتہ ہم اس کو آپ کی رائے بھی اس پر لی جا سکتی ہے. لاسٹ آپ کا لیسن جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہوگا, جس میں آپ سے حتمی بات بھی کی جائے گی اور اختتامی کلمات بھی. پھر 24-25 کو ویسے تو اب ریویژن آپشنل نہیں ہوگی, آپ سب نے کہا تھا ہونی چاہیے, ابھی بھی بتا دیں اگر آپ سب چاہتے ہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہم اگلے ہفتے آپ کی پورے کورس کی ایک دن قرآن کے حصے کی, ایک دن گرامر کے حصے کی ریویژن ہوگی. اگر آپ کہیں گے نہیں تو پھر آپ اگلے جی سر ہونی quiz چاہیے, کروا دیں. ریویژن ہو جائے گی. انشاءاللہ جی سر ہو جائے. ہو جائے گی جی, ٹھیک ہے. تو ہم 24-25 کو آپ کی ریویژن رکھ دیں گے. 25 کو ویسے تو کل آخری کلاس ہے, آپ کو ہوم ورک مل جائے گا, لیکن 25 تک ہوم ورک لنکس کھلے ہیں. برائے مہربانی انہیں ضرور کر لیجئے, کوئی پیچھے سے رہتا ہے جلد از جلد, ٹھیک ہے. 25 کو ہم انہیں بند کر دیں گے آپ کے سارے ہوم ورک لنکس. اور ورک بک سبمیشن کی ڈیٹ ہم نے 1 دسمبر اس لیے رکھی ہے کہ 1 دسمبر کو آپ کا کوئز ہے, تو ظاہر ہے اس دن تو آپ نے پورا کر لیا ہوگا نا ورک بک کو, تو آپ اس دن سبمٹ کروا دیں تاکہ آپ اچھا 1 دسمبر تک آپ سبمٹ کروائیں گے, آپ کو فل ویٹیج میں سے مارکس ملیں گے, جو اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں اس میں سے. اگر کسی بھی وجہ سے ایمرجنسی, میڈیکل اور ایشوز کی وجہ سے آپ لیٹ ہوتے ہیں, تو 4 دسمبر کو حتمی ڈیٹا, اس کے بعد ہم آپ ریسیو نہیں کریں گے ورک بک جمع کروانے کی, لیکن اس میں -10% مارکس آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. اور کوئز کی ڈیٹ ذہن نشین کر لیجئے, پہلے سے پلاننگ کر لیجئے, کیونکہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, ہم آپ کو مزید موقع بھی نہیں دے پائیں گے. کوئز کی ڈیٹ ہوگی دسمبر 1 2022 انشاءاللہ. ان زندگی نے ساتھ دیا تو ڈاؤٹ چینج کیے, ہم یہ کوئز آپ کے ساتھ رکھیں گے. اور نہیں ہے جی سافٹ کاپی, وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر کے لے سکتے ہیں. اور اگر اب آپ کی کوئی سوالات ہیں تو ہم لیں گے. اگلی کلاس میں آخری کلاس ہوگی, اس میں آپ کے تاثرات بھی لیں گے, باقی باتیں بھی کریں گے. آج بھی ویسے آپ اپنے تاثرات دے سکتے ہیں, بڑا خوشی کا دن ہے الحمدللہ, کیونکہ قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کر لیا. تو ٹھیک ہے جی, تو شروع کرتے ہیں اس کو. پہلے ہم کلاس کو اختتام کر لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے, اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے, اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اس پر تدبر کرنے, تذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کی ترغیب اور اچھے اخلاق کی ترغیب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی اب سوالات کی نشست شروع کریں گے انشاءاللہ.